عن مسروق قال كنت متكئا عند عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت يا أبا عائشة ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعزم على الله الفرية قال وكنت متكئا فجلست فقلت يا أم المؤمنين انظروني ولا تعجلوني ألم يقل الله عز وجل ولقد راه بالأفق المبين ولقد راه نزلة أخرى فقالت أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما هو جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين رأيته منحبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض فقالت أولم تسمع أن الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير أولم تسمع أن الله يقول ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم قالت ومن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب شيئا من كتاب الله فقد أعزم على الله الفرية والله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته قالت ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غد فقد أعزم على الله الفرية والله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. تین بہت اہم عقیدے بیان کیے گئے اس حدیث کے اندر. اس حدیث کے راوی مشہور تابعی امام مسروق ہیں. مسروق کہتے ہیں کہ میں ایک لگا کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے ابو عائشہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے بارے میں ان میں سے کسی ایک کے بارے میں اگر کوئی آدمی گفتگو کرتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بہتان باندھتا ہے. مسروق کہتے ہیں میں نے کہا ما ہن کہ اے ام المومنین وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو آدمی یہ گمان کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے یقیناً اس نے اللہ رب العالمین پر بہت ہی عظیم بہتان باندھا ہے. مسروق کہتے ہیں کہ میں ٹیک لگائے ہوئے تھا وکنت متکئا میں ٹیک لگائے ہوئے تھا فجلست تو میں سیدھے بیٹھ گیا. فقلت تو میں نے کہا یا ام المؤمنین اے ام المؤمنین غور کر لیجئے جلدی مت کیجئے. کیا اللہ رب العالمین نے یہ نہیں فرمایا وَلَقَدْ رَاهُ بِالْأُفْقِ الْمُبِينِ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو افق مبین پر دیکھا ہے؟ افق مبین یعنی آسمان کے افق پر دیکھا ہے. اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ رَاهُ نَزْلَةً أُخْرَى کہ دوسری بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا ہے سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا انا اول هذه الامتی میں اس امت کی پہلی شخصیت ہوں سأل عن ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس تعلق سے سوال کیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انما ہوا جبریل کہ وہ جبریل علیہ السلام تھے. وہ جبریل علیہ السلام ہے. لم ارہ علی صورتہ التی خلق علیہا غیر ہاتین المرتین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی ان دونوں آیتوں میں اس سے مراد حضرت جبریل ہیں. ان کو ہم نے ان دونوں جگہوں کے علاوہ ان دونوں حالتوں کے علاوہ ان کی اصل شکل و صورت پر جس پر اللہ نے ان کو بنایا ہے اللہ نے ان کی تخلیق کی ہے ان دونوں جگہوں کے علاوہ کہیں اور نہیں دیکھا ہے. پہلی بار کب دیکھا ہے؟ رأیتہ منحبطا من السماء سادا عظم خلقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ ایک دفعہ میں نے انہیں آسمان سے اترتے دیکھا کہ ان کی خلقت سے ان کے وجود کی بڑائی کی وجہ سے آسمان و زمین کے درمیان کی وسعت نے بھر دیا تھا. آسمان و زمین کے درمیان جو یہ فضا ہے یہ خلا ہے یہ خلا جب جبریل علیہ السلام نیچے اترے تو پوری خلا بھری ہوئی نظر آ رہی تھی.
پھر ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اولم تسمع، دلیل دیتے ہوئے قرآن کی کہا کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں سنی ہے؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، کہ آنکھیں اللہ رب العالمین کو دیکھ نہیں سکتی. یہ دنیا کے اندر جو انسانی آنکھیں ہیں، یہ دنیاوی آنکھیں رب العالمین کا ادراک نہیں کر سکتی، رب العالمین کو دیکھ نہیں سکتی. وہ آنکھوں کا ادراک کرتا ہے، وہ ہر چیز کے بارے میں، باریک سے باریک چیز کے بارے میں خبر رکھنے والا ہے. اس کے بعد میں دوسری دلیل دیتے ہوئے کہا، فرمایا اولم تسمع ان اللہ یقول، کیا تم نے نہیں سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیحیی باذنہ ما یشاء انہ علی حکیم. کہا کسی انسان کے بس میں یہ ہے ہی نہیں، کسی بشر کے بس میں یہ ہے ہی نہیں کہ وہ اللہ رب العالمین سے بغیر وحی کے کلام کر سکے. یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی انسان وحی کے ذریعہ کلام کرے گا، او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے کیا ہے کلام کرے گا، او یرسل رسولا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی فرشتہ اس کے پاس آئے گا اور وہ اللہ رب العالمین کے حکم سے اس کی طرف وحی کرے گا، تب اللہ رب العالمین کا کلام کسی نبی، کسی رسول، کسی انسان تک پہنچ سکتا ہے. فرمایا ما یشاء، اپنے بندوں میں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے جتنا کلام کرنا چاہتا ہے وہ اللہ رب العالمین کرتا ہے. انہو علی حکیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بلند و بالا اور حکمت والا ہے. غور کرو اس آیت کے اندر، اللہ رب العالمین سے کوئی بھی انسان کلام نہیں کر سکتا. کہا ما کان لبشر، کسی بھی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ کلام کرے مگر وحی کے ذریعہ، یا پردے کے پیچھے سے، یا کسی فرشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھیج دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا چاہے اتنا فرشتہ اس رسول کی طرف وحی کرے. بے شک اللہ رب العالمین حکمت والا اور بہت ہی بلند و بالا ہے. یہ پہلا عقیدہ توڑا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کو دیکھا ہے، تو ایسا عقیدہ رکھنا غلط ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا ہے. اس کے بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا عقیدہ بیان کیا اور کہا ومن زعم ان اللہ کتم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتم شیئا من کتاب اللہ، اور جو آدمی یہ گمان کرے، جو آدمی یہ خیال کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سے کچھ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپایا ہے، فقد اعظم علی اللہ الفریۃ، یقیناً اس نے اللہ رب العالمین پر بہت ہی عظیم بہتان باندھا ہے. جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، چاہے وہ وحی مطلوع ہو قرآن کی شکل میں، چاہے وحی غیر مطلوع ہو احادیث کی شکل میں، جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ پہنچا دیا ہے. اور اگر کوئی یہ گمان کرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چھپایا ہے تو یقیناً وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بہتان باندھتا ہے. فرمایا واللہ یقول، اللہ رب العالمین کہتا ہے یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ کی طرف آپ کے رب کے جانب سے جو کچھ نازل کیا گیا ہے اس کو آپ لوگوں تک پہنچا دیجئے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو گویا کہ آپ نے اپنے پیغام کو نہیں پہنچایا، گویا آپ نے اپنے پیغام کو نہیں پہنچایا. اس کے بعد میں تیسرا عقیدہ بیان کیا اور کہا وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يُخْبِرُ بِمَا يَكُونُ فِي غَدٍ، اور جو یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی بھی خبر دیتے تھے جو کل ہونے والا ہے، جو کل ہونے والا ہے، کل کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر دیتے تھے، یقیناً اس نے اللہ رب العالمین پر عظیم بہتان باندھا ہے. واللہ یقول، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، اے نبی کہہ دیجئے جو بھی آسمانوں میں ہے، جو بھی زمینوں میں ہے، ان میں سے کوئی بھی شخص غیب کو نہیں جانتا سوائے اللہ رب العالمین کے. غیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے. جو آپ کی طرف
علم غیب کی نسبت کرتا ہے وہ اللہ رب العالمین پر عظیم بہتان باندھتا ہے. بہت سے بدعتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہنے پر تلے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے. تو اس حدیث سے 3 اہم عقیدے بیان کیے گئے اور انہی عقیدوں میں ایک عقیدہ یہ بھی بیان کیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے. کہاں سے ملے گا یہ دلیل؟ ما کان لبشر، گویا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ بشر تھے، نور نہیں تھے.